اس لڑی میں سارے کے سارے کیا کر دیے گئے؟ اکٹھے کر دیے گئے، اور حضور نے ان کو ایک جسم کی مانند قرار دیا۔ پہلے بھی حدیث مبارک میں سنا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بات کو بڑے واضح سمجھایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کی کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو دوسرا عضو بھی بے چین ہوتا ہے، آنکھ میں درد ہو تو سر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے، سر میں درد ہو تو پورا جسم کیا ہوتا ہے؟ بے چین ہوتا ہے۔ کبھی ایک عضو دوسرے عضو سے بیگانہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صورت ہے کہ اس روح اس جسم سے کیا نکل جائے؟ روح نکل جائے، مردہ ہو جائے، بے جان ہو جائے۔ تو جب یہ جسم بے جان ہوگا، مردہ ہوگا، تب ایک عضو دوسرے عضو کی فکر نہیں کرے۔ جب تک زندہ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جسم زندہ ہو اور ایک دوسرے کے لیے بے چین نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے تڑپے نہ ہو۔ تو ساری کائنات کے مسلمان کس کی مانند ہے؟ ایک جسم کی مانند، ایک عضو کی مانند۔ اگر یہ ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے ہیں تو سمجھ لو یہ زندہ معاشرہ ہے، اور اگر بے حس ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں، تو سمجھو یہ کیا ہو چکے ہیں؟ مر چکے ہیں۔ یہ بے حس معاشرہ ہے، ایک زندہ لاش ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک جسم سے تعبیر کیا، ایک جسم سے تشبیہ دی، اور ایک جسم کی مانند سب کو اکٹھا اور ایک قرار دیا۔ کبھی آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کی ایک جسم کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی مسلمان کی طرف انگلی اٹھائے۔ کسی ایک کونے سے کسی ایک مسلمان کی صدا آتی تو دوسرے کونے سے وہ مسلم حکمران اٹھتا اور اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے پہنچا کرتا تھا۔ محمد ابن قاسم ایک عورت کی آواز پر 7 سمندر پار سے ہمارے سندھ کے علاقے میں آیا تھا، ایک عورت کی پکار۔ تو محمد ابن قاسم کو اس طرف کی سرزمین سے یہاں سندھ کی سرزمین پہ کیا لینے آنا تھا، یا اس کا کیا بظاہر لنک بنتا تھا؟ بود و باش الگ، طرز زندگی الگ، رہن سہن الگ، زبان بولی الگ، رنگ نسل قوم الگ، بظاہر تو کوئی لنک نہیں بنتا۔ کہاں عرب کا خطہ اور کہاں یہ جناب آپ کی سندھ کی دھرتی، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لیکن اس کو کس چیز نے مجبور کیا؟ ایک کلمے کا رشتہ تھا بس۔ جس دن سے اس نے اس بچی کی صدا سنی، آواز سنی جو راجہ طاہر کے ظلم کے شکنجے میں پس رہی تھی اور تڑپ رہی تھی، تو محمد ابن قاسم چین کی نیند نہیں سویا۔ یہ مودت کا رشتہ تھا، یہ اسلام کی وہ لڑی تھی جس میں اسلام اس کو گرو کر گیا تھا۔